بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. محترم سامعین، سبق نمبر 144 اور آیت نمبر 127-28 کا درس ہے۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اور جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی بنیادوں کو اٹھایا اور اسماعیل نے بھی، اس حال میں کہ دونوں کہہ رہے تھے کہ اے ربا قبول کیجیے ہم سے یہ عبادت، بے شک آپ ہر چیز کو سننے والے ہیں اور جاننے والے ہیں۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، ہم کو ہمیشہ آپ اپنا تابعدار اور مخلص بنائیں، اور ہماری اولاد میں سے ایک جماعت جو ہمیشہ مخلص اور تابعدار رہے آپ کے لیے۔ وَأَرِنَا، اور سکھا ہم کو مناسکنا، حج کے طریقے، عبادت کے طریقے، اور مہربانی فرما ہم پر بار بار، بے شک آپ توبہ قبول کرنے والے بڑے مہربان ہیں۔ آیت کریمہ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری اور تیسری دعا کا ذکر ہے۔ پہلی آیت جو ہے آیت نمبر 127 اس کے اندر دعا برائے قبولیت عمل کے قبول ہونے کے لیے دعا کا ذکر ہے کہ اللہ ہمارے عمل کو قبول فرما، اور دوسری دعا میں وہ دعا برائے تثبت علی الدین کہ دین کے اوپر استقامت اور مضبوطی عطا کر۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، اور جس وقت اٹھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام القواعد من البیت، بیت اللہ کی بنیادوں کو، وَإِسْمَاعِيلَ، اور اسماعیل بھی۔ اسماعیل کا عطف کیا ہے ابراہیم کے اوپر، اور عطف جو ہے وہ تابع ہوتا ہے، مطلب یہ ہے کہ اصل بنیاد بنانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، وہ مستری کا کام کرتے تھے، اور اسماعیل صاحب مزدور کا کام، یعنی اس کو پتھر دیتے تھے، اس لیے بطور عطف کے ذکر کیا ہے۔ القواعد سے مراد بنیادیں ہیں، تو سوال یہ ہوتا ہے کہ بنیاد تو نہیں اٹھائی جاتی بلکہ بنیادوں کے اوپر دیواریں جو ہے وہ کھڑی کی جاتی ہیں۔ تو جواب یہ ہے کہ یہ کلام کا نہج اور طریقہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بنیادوں کو اٹھاؤ، مانا اس کے اوپر دیواریں قائم بلند کی جائیں۔ چونکہ بیت اللہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب فرمائی، اس سے پہلے اصل میں بیت اللہ کی تعمیر سب سے پہلے جو کی ہے وہ فرشتوں نے کی ہے، اور فرشتوں کے بعد دوبارہ اس کی تعمیر جو کی ہے مٹ گئی تھی، تو وہ حضرت آدم علیہ السلام نے کی ہے۔ حضرت آدم کے بعد دوبارہ اس کے مٹ جانے سے پھر حضرت شیش علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی ہے، اور پھر حضرت ہود علیہ السلام کے زمانے میں بھی اس کی تعمیر ہوئی ہے، اور پھر یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی ہے، اور اس کے بعد پھر نبی علیہ السلام سے قبل مشرکین مکہ نے بھی اس کی تعمیر کی ہے، اور اس کے بعد آپ علیہ السلام کا بھی ارادہ تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ، میرا دل چاہتا ہے کہ بیت اللہ کی تعمیر ابراہیم کے طرز پر دوبارہ ہو جائے، لیکن تیری قوم سے ڈر ہے کہ وہ کہیں مجھے تنگ اور فتنے میں ڈالیں گے تو فتنہ ہو جائے گا۔ گویا کہ ایک مستحب کام تھا، لیکن قوم کے فتنے کے اندیش سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ بعد میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تعمیر کی ہے۔ پھر حجاج بن یوسف آیا تو اس نے حضرت عبداللہ بن زبیر کی تعمیر کو گرا کر پھر تعمیر کی ہے۔ بعد میں حضرت منصور جو بادشاہ تھا اور ہارون، اس کے زمانے میں دوبارہ انہوں نے کہا کہ ہم بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہیں، لیکن امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کہ ہر بادشاہ آئے گا اور تعمیر کرے گا تو بیت اللہ ایک ملعبہ بن جائے گا، لوگ اس سے کھیل کریں گے، پھر ہر بادشاہ چاہے گا اس کی تعمیر کی جائے، تو لہذا اس سے روک دیا گیا۔ اب یہ وہی تعمیر ہے جو بیت اللہ کی اس پر چل رہی ہے۔ ربنا یہ ترکیب میں حال بنتا ہے، اور حال ذوالحال کے ساتھ مقارن ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ربنا جملہ دعائیہ ہے اور یہ انشاء ہے، اور حال جو ہے وہ جملہ انشائیہ نہیں بن سکتا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں یقولان مقدر ہے،
یقولان وہ دونوں کہہ رہے تھے اس حال میں، یعنی تعمیر کر رہے تھے اور تعمیر کے درمیان میں، کیونکہ حال جو ہے وہ مقارن متصل ہوتا ہے عامل ذوالحال کے ساتھ، یرفع کے ساتھ. جس وقت بنیادیں اٹھا رہے تھے تو اسی وقت ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کر رہے تھے، گوئے کہ اصل دعا کی قبولیت وہ عبادت کے اندر ہے. ربنا اے ہمارا رب تقبل قبول کیجئے منا ہم سے یہ ہماری عبادت، انکا انت السمیع بے شک اللہ تو ہر چیز کو سننے والا ہے، مانا قبول کرنے والا ہے. العلیم ہمارے نیتوں کو اللہ جانتا ہے کہ ہماری نیت میں اخلاص ہے یا نہیں. اللہ تعالی ہماری عبادت کو قبول کر، تجھے نیتوں کا علم بھی ہے اور عبادات کو قبول بھی تو کرتا ہے. ربنا وجعلنا، اس کا عطف بھی پہلے ربنا و تقبل کے اوپر ہے اور وجعلنا میں واو لایا ہے اس لیے کہ تقبل کے اوپر ہے، تقبل وجعلنا ہے، لیکن ربنا کا دوبارہ تکرار کیا ہے یہ بطور وسیلہ کے، کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء کو اللہ کے سامنے وسیلہ اور ذریعہ بنانا چاہیے کہ اس کے ذریعے سے دعا مانگی جائے. اس لیے بار بار ہر دعا میں ربنا کہا ہے. اے ہمارے پروردگار وجعلنا بنا دے ہم کو مسلمین، مسلمین کا معنی تابعدار اور مخلصین معنی اخلاص کرنے والے ہوں عبادت میں لکا آپ کے لیے. ہم خالصتاً آپ ہی کی عبادت کریں، اس میں ریاکاری، شہرت، دنیا، نام نموش غرض نہ ہو. اور مسلمین لکا معنی تابعدار ہوں لکا تیرے لیے. تو اس پر سوال یہ ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل، کیا اسلام ان کے اندر نہیں تھا کہ وہ یہ دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں مسلمان بنا دیجئے؟ تو یہ دوام کے لیے ہے. معنی یہ ہے کہ ہم تو اسلام کے اوپر ہے، لیکن اسی اسلام اور توحید کے اوپر ہمیں استقامت اور مضبوطی عطا کر. گویا کہ تثبت لنفسہ ولأہلہ، اپنے لیے اور اپنے آل کے لیے، اہل حرم کے لیے تثبت یعنی مضبوطی اور استقامت کی دعا کی کہ اللہ اس دین کے اوپر ہمیشہ استقامت نصیب فرما جو دین توحید ہے. تو ہم کو ہمیشہ تابعدار بنا اپنا، ہم ہر وقت میں آپ کے تابعدار اور آپ کے سامنے مخلص رہیں. وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، اور ہماری اولاد میں بھی سے. تو یہاں ذریتنا میں نام متکلم کا صیغہ لیا جمع کا، اس لیے کہ اس میں حضرت اسماعیل بھی شامل ہے اور حضرت ابراہیم دونوں، اس لیے یا وَمِن ذُرِّيَّتِنَا کا کہ ہمارے دونوں کی اولاد میں سے امتاً ایک جماعت مسلمتاً جو کہ منقاد اور تابعدار رہے، مخلص رہے لکا آپ کے لیے، ہمیشہ دین پر رہے. وَأَرِنَا مَنْ عَلِّمْنَا، من دکھا ہم کو یعنی سکھا دے ہم کو مناسکنا. مناسک سے مراد یا تو حج کی عبادات احکام ہے، مناسک جمع منسک کی معنی ذبح کرنے کی جگہ جائے عبادت کو کہتے ہیں جس جگہ میں عبادت کی جاتی ہے. تو معنی یہ ہے کہ احکام مراد ہے یا عبادت کے طریقے مراد ہے. تو سکھا دے ہم کو مناسکنا، ہماری عبادت کے طریقے اور حج کے جو خاص کر طریقے ہیں وہ. وَتُبْ عَلَيْنَا، اور تابہ کا معنی جب نسبت اللہ کی طرف کی جاتی ہے تو رحمت کے ساتھ بندے پر رحمت کرنا اور بار بار کرنا. تو معنی وَتُبْ عَلَيْنَا، اللہ ہم پر مہربانی فرما، بار بار فرما. کیونکہ یہاں تو گناہ نہیں ہے، توبہ مستلزم نہیں ہے گناہ کو، توبہ بطور عبادت کے ہے. اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ، اے اللہ تو توبہ قبول کرنے والا ہے. اور الرحیم، تو مہربان ہے کہ توبہ کی توفیق بھی دیتا ہے. تو اس میں تثبت کا ذکر ہے، امت مسلمہ کا ہے. سورہ حج کے اندر بھی کہا ہوا سماکم المسلمین، کہ ابراہیم علیہ السلام نے تمہارا وصف جو بیان کیا ہے، تمہارا جو نام دیا ہے وہ امت مسلمہ المسلمین کے ساتھ ہے کہ ہمیشہ اللہ کے سامنے مخلص اور تابعدار رہو گے. اللہ تعالی ہم کو مسلمان بنائے، مانا اللہ تعالیٰ کے احکام کا پابند رہے اور دینی توحید کے اوپر استقامت نصیب فرمائے. آمین. ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، یہ تیسری دعا ہے جو کہ آخری رسول کی بعثت کے لیے دعا کی گئی ہے کہ اللہ ان عرب کے اندر ایک رسول بھیج جو انہی کی جنس انسانوں میں سے ہو. ربنا اے ہمارے پروردگار وبعث بھیج فیہم عرب کے اندر رسولا ایک پیغام پہنچانے والا رسول، منہم ان میں سے، جو بیان کرے ان پر تیری آیات کو اور جو سکھائے گا ان کو قرآن اور سنت اور پاک کرے گا ان کو شرک اور برے اخلاق سے. بے شک اللہ آپ ہی غالب ہیں اور زبردست حکمت والے ہیں. اس آیت میں گویا کہ آخری رسول کی مبعوثیت اور بعثت کی دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ آخری رسول کو بھیج.
گویا کہ انا دعوت ابی ابراہیم، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے باپ یعنی دادا حضرت ابراہیم کی دعا کا اثر اور نتیجہ ہوں، مجھے مانگا گیا ہے۔ ربنا، اے پروردگار، وبعث بھیج، فیہم، ان کے اندر، یہاں فیہم میں ضمیر اسی جرہم قبیلے کی طرف جو کہ عرب کا قبیلہ اس کی طرف لوٹتے ہیں، معنی فیہم معنی فی العرب، رسولاً پیغام پہنچانے والا، منہم معنی من نوع البشر۔ گویا کہ آیت کے اندر 3 صفات رسول ذکر کی ہے۔ پہلی صفت یہ ہے کہ فیہم معنی فی العرب، عربی ہوگا۔ دوسری صفت یہ ہے کہ رسول ہوگا، اور تیسری صفت یہ ہے کہ منہم معنی من نوع البشر، وہ انسانوں میں سے ہوگا۔ گویا کہ قرآن کی اس آیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 صفات کا ثبوت ہے، اور کوئی شخص اگر فیہم آپ کے عربی ہونے سے انکار ہے تو وہ قرآن کا منکر ہے، آپ کے رسول ہونے سے منکر ہے کہ آپ رسول نہیں تھے علیہ الصلوۃ والسلام، تو وہ بھی قرآن کا منکر ہے، اور منہم معنی نوع بشر، انسان ہونے سے انکار کرتا ہے کہ نبی بشر اور انسانوں میں سے نہیں ہے، تو بھی قرآن کا انکار ہے اور کفر ہے۔ 3 صفات ذکر کی ہے رسول کی، اس کے کام کیا ہوں گے؟ یتلو علیہم، بیان کرے گا ان کے اوپر۔ تلا یتلو کے صیغے میں جب اعلیٰ آتا ہے تو بمعنی بیان کیا ہوتا ہے، معنی بیان کرے گا وہ رسول علیہم ان پر، آیات کا، آپ کی آیات۔ سب سے پہلی ذمہ داری اس کی ہے کہ وہ مبلغ، یعنی مبلغ اعظم آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور آپ کی تبلیغ کا جو نصاب ہے وہ آیات کا قرآن ہے۔ گویا کہ قرآن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغ کا نصاب ہے، نصاب دعوت ہے۔ یتلو علیہم، بیان کرے گا وہ پیغمبر آپ کے ان لوگوں پر، آیات کا، آپ کی آیات کو۔ اور گویا کہ احادیث جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ قرآن کی تفسیر اور تشریح ہے، عملی طور پر بھی اور علمی طور پر بھی۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور وہ رسول سکھائے گا ان کو الکتاب معنی قرآن، والحکمت، اور سنت کی بات ہے۔ حکمت سے مراد، حکمت سے بھری ہوئی باتیں مراد احادیث ہے اور سنت کی باتیں ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے الرسالہ جو کتاب لکھی ہے اس کے اندر بہت سارے دلائل پیش کی ہیں کہ الحکمت سے مراد احادیث ہے اور سنت ہے، اور حکمت سے مراد نبوت، اور حکمت سے مراد فہم قرآن۔ تفسیر البحر المحیط نے حکمت کے 22 معنی ذکر کی ہے، لیکن خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے کہ اس سے مراد احادیث ہے، یہاں پر صحیح قول یہی۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ پیغمبر ان کا تزکیہ یعنی پاک کرے گا ان کو، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی، برے اخلاق سے، شرک سے، حسد سے، کینت سے، عداوت سے، دشمنی سے، گندی صفات سے ان کو پاک کرے گا۔ انکا، اے اللہ، بے شک تو، انت العزیز، تو غالب ہے۔ عزیز اس ذات کو کہتے ہیں کہ جو ہر کسی پر غالب ہو، یا عزیز اس کو کہتے ہیں جو اپنے ارادے کو نافذ کرنے پر قادر ہو، اس کو کوئی روکنے والا نہ ہو۔ الحکیم، اللہ ہر کام میں تیری حکمت ہے۔ عزیز ہے کہ اس رسول کو تو نے بھیجا ہے اور تو یہ کر سکتا ہے۔ الحکیم، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو ہے یہ 2000 سال بعد قبول ہوئی ہے۔ گویا کہ آپ علیہ السلام حضرت ابراہیم کی دعا کے 2000 سال بعد مبعوث ہوئے، تو گویا کہ آپ کی حکمتیں ہیں کہ دعا کو جلدی قبول کرنا یا تاخیر، یہ اس میں حکمت ہے۔ نبی علیہ السلام کی اس آیت کے اندر 3 صفات کا بیان ہے۔ پہلی یہ کہ تلاوت آیات معنی بیان، دوسری تعلیم الکتاب و سنت، تیسری تزکیہ نفس۔ گویا کہ جب کسی قوم کے اندر، جاہل لوگوں کے اندر کوئی داعی چلتا ہے تو سب سے پہلا اس کا کام یہ کہ وہ تبلیغ کرے، معنی دعوت دے، ان کو دین کی طرف، قرآن کی طرف، احادیث کی طرف ترغیب دے، لوگوں کو دعوت دے۔ جب لوگوں کا شوق بڑھ جاتا ہے قرآن و حدیث کی طرف تو باقاعدہ پھر کوئی درسگاہ یا کوئی مدرسہ قائم کرے اور اس میں باقاعدہ اساتذہ کا اہتمام کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، پھر ان کو قرآن و حدیث سکھائے۔ یہ دوسرا کام ہے۔ گویا کہ دعوت مقدم ہے، لیکن اس حیثیت سے کہ جہاں لوگوں میں جہالت ہو اور تعلیم کی طرف رجحان نہ ہو، تو تعلیم کے ساتھ ساتھ پھر وہ یزکیہم، پھر ان کا تزکیہ بھی کرے، عملی طور پر ان کو پاک اور صاف کرے۔ نبی علیہ السلام نے قرآن و حدیث پڑھانے کے ساتھ ساتھ عملی طور پر صحابہ کی تربیت بھی کی ہے، اور کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسا پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا ہے۔ تو مبلغ اعظم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور معلم اعظم، سب سے بڑے استاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔
وَيُزَكِّيهِمْ، اور مرشد اعظم بھی رسول ہے. اس کو ارشاد کہتے ہیں. مرشد یہ تصوف کی اور پیری مریدی کی جو اصطلاح ہے یہ بات کی اصطلاح ہے. اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اے اللہ تو زبردست غلبے والا